ہمارے آقا مولا نور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب آخری حج فرمایا حجۃ الوداع، تو آپ نے پھر کعبہ شریف کا جو دروازہ تھا آپ نے اس کے کنڈے کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا کہ کیا میں تمہیں قیامت کی کچھ نشانیاں نہ بیان کروں۔ اس موقع پر حضور نے پھر 60 بیان فرمائی۔ صحابہ نے عرض کی حضور بیان فرمائیں وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اضاعت الصلوات، کہ میری امت نمازیں میں چھوڑ دے گی، برباد کر دے گی، ضائع کر دے گی۔ واتباع الشہوات، میری امت خواہشات کے پیچھے چلی جائے گی۔ والمیل مع الہوا، اور جدھر اس کی خواہش جائے گی وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا چلا جائے گا۔ واضاعت الامانہ، اور میری امت امانتیں ضائع کر دے گی۔ واستحلال الحرام، اور میری امت حرام چیزوں کو حلال جاننا شروع کر دے گی۔ اس کی بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات طلاق ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد لوگ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد اپنی بیویاں رکھی بیٹھے۔ یہ 90% نہیں 99% ہے یہ بات۔ حضور نے فرمایا لوگ حرام چیزوں کو حلال شروع کر دیں گے۔ واکل الربا، حضور نے فرمایا لوگ سود کھانا شروع کر دیں گے، سود ہی سود۔ واخذ الرشا، اور لوگ رشوتیں لینا شروع کر دیں گے۔ وتشبید البناء، اور مکان ہی مکان بنانا شروع کر دیں گے۔ اس طرح سوسائٹیاں ہی سوسائٹیاں، بنگلے ہی بنگلے، پلازے ہی پلازے۔ وبیع الدین بالدنیا، اور حضور نے فرمایا کہ لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے۔ آپ دیکھ رہے جو حالات ہیں، ہر طرف جو حالات ہیں، بڑے بڑے دیندار حکمرانوں کی گودی میں جا کر بیٹھے۔ اور حضور نے فرمایا لوگ، یہ ہے نا، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو اپنا دین بچا کرنا حکمرانوں کے پاس گئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا یہ کہ جھاڑی کے پاس کانٹوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں۔ یہ تو حضور پہلے فرما گئے۔ ہاں، تو جھاڑی کے کانٹوں کے سوا حکمرانوں کے پاس جانے سے سوائے بدنامی کے کچھ نہیں۔ اور کوئی آدمی اگر ان سے بات کرے تو پھر ان کے مرید، ان کے سارے چاہنے والے ہمارے حضرت کے خلاف بات کریں۔ جب بات رسول اللہ کے دین کی آ گئی پھر تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ تو ہم نے حضور کے مقابلے میں لوگوں کو پالا ہوا ہے۔ ہم نے تو صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے، اور آل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے، اور 1400 سال جس کو بھی مانا حضور کی وجہ سے مانا، ذاتی حیثیت سے نہیں ماننا۔ آگے لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچتے ہیں۔ بیع الدین بالدنیا، لوگ دین بیچ دیں گے، دنیا حاصل کر لیں گے۔ سارے جو دیکھ رہے ہیں آپ، جو بھی حالات بن رہے ہیں، ساری زندگی حضور کے شہر کی تعریفیں کرنے والے، جب حکمران نے ایک مڑی اور ننکانے کی مڑی کو مدینے سے تشبیہ دی تو سب کو تالے لگ گئے۔ بولو نا، کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں بولتے؟ آپ سے نہیں بات کر رہا، جو دین کا خاطر ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں نہیں بولے؟ کیوں جی؟ یہاں تو حضور کی شان تو وراء الورا ہے نا، حضور کی شان تو وراء الورا ہے، وہاں تو تصور بھی نہیں ہے کسی بات کا۔ ہاں جی، لیکن وہاں عبداللہ بن مبارک سے ایک بندے نے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ ہیں کہ جو خلیفہ راشد ہیں۔ ہاں جی، جس طرح ہمارے 4 خلفاء راشدین ہیں، اور امام حسن کی خلافت مولا علی کی خلافت کا ہی تسلسل ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بھی خلیفہ راشد ہیں، لیکن وہ مولا علی کی خلافت کا تسلسل ہے 6 مہینے۔ یہ ایک نیا موضوع ہے۔ تو یہ خلیفہ راشد ہے اہل سنت کے نزدیک۔ آپ کے دور میں دور عمر واپس آیا، اور آپ کے دور میں شیر اور بکری نے ایک جگہ پانی پیا، اور آپ کے دور میں کوئی مانگنے والا نہیں تھا، اور آپ کے دور میں 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی۔ اتنا عدل اور انصاف عبداللہ بن مبارک سے، لیکن وہ صحابی چونکہ نہیں ہے تو عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟
تو آپ نے فرمایا کیا بات کر دی تو نے؟ امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو صحابہ کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہونے والی مٹی کے برابر عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتا، تو سکھوں کی مڑی کے ساتھ تو مدینے کی تشبیہ دیتا، اور پھر 22 کروڑ خود خاموش ہیں، بات ہی کوئی نہیں، ان کو اور پڑی ہوئی ہے، یہ دوڑ رہے ہیں کہ ہم کس کو قرب زیادہ ان کا نصیب ہوتا ہے۔ ایسے تم جناب وہ دین کے ترجمان ہو، اور پھر کوئی بات کرے تو پھر شتونگڑے بڑ شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا اتنی غیرت تو تمہیں حضور کے لیے کبھی نہیں آئی، یہی تو جرم ہے، ہاں جی یہی تو جرم کیا تم نے کہ اپنی فضیلتیں بتائیں اور رسول اللہ کی فضیلتیں نہ بتائیں۔ ایسے عبید بن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب سے پوچھا، یہ صحابی ہیں، میں نے پوچھا آپ نے تو رسول اللہ سے سنا ہوگا کہ قربانی کے جانور کون سے جائز ہیں اور کون سے ناجائز ہیں، تو آپ نے فرمایا سن، میں نے سنا ضرور تھا، لیکن اصابی اکثر من اصابی واناملی اکثر من اناملی، فرمایا یہ میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے چھوٹا ہے، یہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا حضور نے تو کھڑے ہو کر ایسے فرمایا تھا کہ 4 جانور ناجائز ہیں، لیکن میں اگر ایسے کر دوں تو برابری رسول ہو جائے۔ طور موجے از غبار خاناش، کعبہ بیت الحرم کاش۔ ہم سے نہیں تو داڑھی منڈے اقبال سے ہی پوچھ لیا ہوتا، ہاں جی اقبال کہتا طور موجے از غبار خاناش اور کعبہ بیت الحرم کا شاناش۔ اقبال کہتا ہے رسول اللہ کے مبارک سین میں جو جھاڑو دیا گیا نا، اس سے جو گرد و غبار اڑا، طور پہاڑ تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں جی تم کدھر جا رہے ہو، قوم کو کدھر لے جانا چاہتے ہو؟ اور 1400 سال میں کسی کی جرت نہیں ہو سکی، مدینے دی مٹی تے ہر شے تو مٹھی، تو ونج پوچھو نہ تم جنا جا کے ڈٹھی۔ ہاں جی تو کیسی باتیں لوگ کر رہے ہیں اور چپ ہیں، کوئی نہیں بولنے والا، اس لیے کہ ہر کسی کے اپنے مفادات ہیں۔ آگے آ رہا ہے حضور نے کیا فرمایا، مولوی کیسے ہو جائیں گے، صوفی کیسے ہو جائیں گے، بات تو اتنی ہے، لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے۔ اور حضور نے کیا فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وقتیت الرحم، قطع رشتہ داریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، چاچے مامے بھول جان گے، بہنا برا بھول جان گے، دوست یار رہ جان گے، وبیع الحکم، اور حضور نے فرمایا کہ فیصلے جو ہے وہ بکنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاں جی وہ کثرت و شرط، اور شرطیں زیادہ لوگ لگانا شروع کر دیں گے، وہ عمارت الصبیان، اور بچوں کی حکومتیں بننا شروع ہو جائیں گی۔ ناپختہ لوگ مراد ہیں، بچے سے مراد ہے چھوڑیں جو ہے بیٹھے ہیں ان کی پتہ، ناپختہ لوگ جن کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ حکومت ہوتی کیا ہے، وہ بڑے بڑے عہدوں پر چلے جائیں گے، ان کو کیا پتہ ہے حکومت کیسے چلانی ہے۔ واتخاذ القین، حضور نے فرمایا کہ گانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ وجلود السباع لباسا، لوگ درندوں کا لباس پہننا، ان کی کھالیں لباس پہننا شروع کر دیں گے۔ وظہور الجور فی کل بلدۃ، اور حضور نے فرمایا ہر شہر کے اندر ظلم عام ہو جائے گا، ہر شہر میں ظلم ستم کی داستان رقم ہونے لگے گی۔ ویکثر الطلاق، اور حضور نے فرمایا طلاقیں کثرت سے ہونا شروع ہو جائیں گی۔ طلاق کی جیڑا منڈا ویکو طلاق، یا تو طلاق دے بیٹھ دیں، پھر محبت یاد آندی، پھر منہ چک کے ساڑھے کول او مولانا صاحب کوئی راہ کڈو، راہ مولوی کتوں کڈے، مولوی دے کوئی گھر دی شریعت ہے، گل تو مولوی وہی بیان کرنی جیڑی شریعت وچ لکھی ہوئی۔ پھر جناب ناراض ہو کے اٹھ کے ٹر پین گے، اچھا جی اسی کسی اور مولوی کول چلے جاندے، میں جاؤ جی، ہاں یہ تو نہیں کہ بھائی تھوڑے ہن پتر دی خاطر اسی 1400 سالہ دین بدل دے گی، دین گوایا دنی پیچھے دنی بھی ہاتھ نہ آئی۔ اب بہرحال یہ ہے وہ بات، ہاں جی تو طلاقیں عام ہو جائیں گی۔ ویفش الزنا، حضور نے فرمایا زنا عام ہو جائے گا، زنا بھی عام ہو جائے گا۔ اور وہ یخون الامین، جو امانت دار لوگ ہیں وہ بددیانت بن جائیں گے۔ اور وہ یؤتمن الخائن، اور جو خائن ہوں گے لوگ ان کو امانت کے منصب دے دیں، اس کو یہ عہدہ دیں، یہ وزیر بنا دیں، یہ مشیر بنا دیں، یہ زکوٰۃ کا بڑا بنا دیں، یہ عشر کا بڑا بنا دیں، اور سارے بددیانت۔ ویکثر البہتان، بہتان لگانا عام ہو جائے گا۔ وشہادت الزور، جھوٹی گواہی بھی عام ہو جائے گی۔ ویکون المطر کیزن، اس زمانے کی بارش جو ہے وہ مضر ہو جائے گی۔ والولد غیظن، اور بچے جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گے، ماں باپ کو بات بات پر گالیاں دینے شروع ہو جائیں گے، ماں باپ سے لڑنا شروع، ہر وقت ان کے غیظ و جلال میں رہیں گے اولاد، انج کر دو اور چھڈو جی بابا تینوں کی پتہ ہے، ماں تینوں کی پتہ ہے، تم اپنے کام کر، اولادیں اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گی۔
وتمنع الزکات، حضور نے فرمایا لوگ زکات روک دیں گے، وتدمن الخمر، شراب عام پی جانے لگے گی۔ اب اگلے ذرا توجہ کریں، وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، اس زمانے میں حکمران کیسے ہوں گے؟ عمراء فسقۃ، عمراء بدکار ہوں گے، حکمران بدکار ہوں گے، ووزراء خونۃ، اور وزیر بددیانت ہوں گے، وعرفاء، اور صوفی کذبۃ، جھوٹے ہوں گے۔ اور قاری کیسے ہوں گے؟ تو مولوی، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا وقراء فجرۃ، قاری بدکار ہو جائیں گے، وعلماء دہنۃ، اور علماء مداحنت کا شکار ہو جائیں گے۔ نہیں حالات نہیں ٹھیک، کیونکہ حالات اب ایسے ہیں تو میں کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں، کہیں میری مسجد نہ چھوٹ جائے، محلے کا چودھری ناراض نہ ہو جائے، مسجد کا صدر ناراض نہ ہو جائے، اور فلاں جو پیسے مدرسے کو دیتا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ فلانی پارٹی ناراض نہ ہو جائے، وہ پارٹی جو دیتی ہے پیسے تو اس لیے وہ پارٹی ناراض نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا وہ علماء دہنۃ، علماء مداحنت کا شکار ہو جائیں گے، اور وہ تجار خونۃ، اور جو تاجر ہوں گے وہ بھی بددیانت ہو جائیں گے، وتحل المصاحف، فرمایا قرآن کو بڑا خوبصورت چھاپا جائے گا، سونے کے ساتھ چھاپا جائے گا، بڑے بڑی جناب وہ جی 50,000 کا نسخہ جی ہے فلانا نے، وہ قرآن کو بڑا خوبصورت چھاپا جانے لگے گا، وتزین المساجد، مسجدیں بڑی خوبصورت بنائی جانے لگے گی، وتطول المنارات، بڑے بڑے مینار بنائے جائیں گے، وتکثر الامراء، حکمران زیادہ ہو جائیں گے، نکے ممبر تو لے کے کچے ممبر تو لے کے صدر تک، یہ تو چلنا ہے پھر جناب ٹھیک ہے، چیئرمین، پھر کونسل، پھر چیئرمین، اور پھر اس سے جناب ایم پی اے، پھر جناب فلانی کمیٹی، پھر فلانی کمیٹی، پھر فلانی، پھر قومی اسمبلی جا کمیٹیاں، پھر سینٹ جو کمیٹیاں، پھر اتنے کمیٹیاں، پھر حضور نے فرمایا سارے حکمران بن جان گے۔ اتنے تو ایک صدیق اکبر فرمایا گل ہونی اے نہیں ہونی، گل ختم، گل اتنی پوچھا ضرور ہے لیکن کیتی پھر اپنی مرضی۔ میں ہاں جی کی کہنا ہوں، کیا نہیں کہنا، لشکر اسامہ، فرمایا لشکر اسامہ تو جائے گا، میں کہا نہیں صحابہ کا، میں فرمایا مشورہ تسی دے دیتا، حکم تو چلنا ہے میرا، لشکر اسامہ جائے گا۔ میں کہا اچھا جی قیادت بدل دو، فرمایا قیادت بھی اسی کی ہوگی، اور پھر خود ان کو سوار کر کے ساتھ پیدل چل پڑے، فرمایا اگر اسامہ کی قیادت پر کسی کو مسئلہ ہے تو صدیق ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اتنی بات، ہاں جی بات اتنی ہے، اتو لے کے تھلے تک سارے حکمران، ایک بازار دا مسئلہ ہے، انہاں کو حل نہیں، ایک بازار دا مسئلہ، ایک لاہور شہر دا مسئلہ، انہاں دا پانی، مینوں ہی 40 سال ہو گیا لاہور رہندیاں، انجی بدبو آندی بندہ راوی دریا تے جاوے، انجی سارا کچھ، 40 سال تو مینوں ہو گیا پیرس بنتے 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 بنتے، وہ پیرس والے خود ہی پیرس چلے گئے، ہاں جی کی بننا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر ہی ہو، ہاں جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی پہ پکدا ہے، جھوٹ ہی پہ پکدا ہے تے جھوٹ ہی پہ وکدا ہے تے جھوٹ ہی پہ رجدا ہے تے جھوٹ ہی پہ کھویندا، بس اس کے علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں، جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ اتوں لے کے تھلے تک سب جھوٹ ہی جھوٹ، سب جھوٹ، سب فریب۔ فرمایا یہ کام بس حکمران کا کام یہ ہوتا ہے وہ کام کرنا اور کرانا، یہ نہیں کہ جناب وہ ککڑیاں لے کے انڈے دے گی، انڈے لے کے چوچے کٹے گی، چوچے نال پھر کیسر و کسرا فتح ہو جانا، یہ انج بھی کدی ہویا بھی چوچے نال بندہ امریکہ چوچے فتح نال ہونے، بھائی چوچے پاڑو، ان کو پتہ خود کچھ نہیں ہے بھائی ہم نے کرنا کیا ہے، نہ ان کے پاس کوئی چیز ہے، نہ یہ ان کے پاس بالکل دین دنیا سے یہ فارغ ہے، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ، ہاں یہ خود دین کے غدار ہیں، جہاں دین کا ان کو ایک الف با کا بھی نہیں پتہ، اور کافرہ کو سکھ کے کیا آنے سوائے پہ آئی بس یا تو لنڈے کپڑا آندا ہے تو یا لنڈا سائنس آندی، جیڑے وہ سائنس کر کے لنڈا سٹ دیں نا پھر اتنے آ کے اربا روپے لا کے بچوں کو سائنس پڑھائی جاتی، اس کے علاوہ یہاں کیا کیا تم نے آج تک؟ وہاں سے عیاشیاں لائے، وہاں جو انہوں نے اپنی عوام کو جو کچھ وہاں جو دیا ہے، کچھ اچھی چیزیں، اچھی کیا دینی ہے ان کے مطابق اچھی ہے، تو تم نے یہاں ان سے کیا لیا ہے سوائے بددیانتی کی، سوائے عیاشی بدماشی تھی، اور تمہیں کچھ بھی نہ کوئی کچھ نہیں۔ ہاں جدو دین آئے گا پھر گل ادو ہی ہوئے گی۔ عمر بن عبدالعزیز صرف اتنی حکومت کی مدت ہے 2 سال 5 ماہ 4 دن، دور عمر واپس آ گئے سی، یہ 5 سال نہیں 5000 سال بھی حکومت کرن، یہ ٹکے دا بھی کام کوئی نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ خود بددیانتن عمارت دی بنیاد پہلی اٹی نہ ٹیڑھی رکھیے تو یہ آسمان تک بھی لے جان تو عمارت ٹیڑھی جانی، سیدھی نہیں ہو سکتی بالکل۔ خشت اول چون ہاتھ میں مار کج تا سریا میر اود دیوار کج،
ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਟੇਢੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਤਾ ਸੁਰਈਆ ਮੀਰਵਤ ਦੀਵਾਰ ਕਾ ਜੇ ਸੁਰਈਆ ਸਿਤਾਰੇ ਤਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟੀ ਟੇਢੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਇਹ नहीं कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ वतकिल्लुल फुक़हा। हुज़ूर ने फरमाया दीन की समझ रखने वाले लोग कम हो जाएंगे। तकसरुल खुतबा, खतीब ही खतीब ओढ़ के खतीबत की कसरत हो जाएगी। ढिड पट्टो तो जनाब फलाना साहब फलाने खतीब हिंदुस्तान तो तोती पाकिस्तान तो फलाना हिंदुस्तान तो फलाना पाकिस्तान, अभी अभी आने वाले, अभी अभी तशरीफ लाने वाले, अभी अभी ये करने वाले। क्यों जी? ये खतीब पे पढ़े अब्दुल्ला बिन अनीस है जी, वो तो ये भी नहीं सी पता अब्दुल्ला बिन उनैस है। खतीब एडा वड्डा के तकरीर पे करे अब्दुल्ला बिन अनीस ने ये बात, मैं सिर पकड़ के बह गया, मैं आखो ये हुण मैं केड़े पासे जावे जनाब बंदा कि एडा वड्डा तू खतीब है, कम अज कम किसी को पूछ ही लेना सी ये लफ्ज़ अनीस है या उनैस है। बहरहाल ये ते उर्दू जिन्हां नूं पढ़नी नहीं आंदी, बाकी तो दीन दा अल्लाह ही हाफिज़ है ना। हाँ जी, हुज़ूर ने फरमाया वतकिल्लुल उमना, अमीन लोग कम रह जाएंगे, अमीन रहेगी कोई नहीं। हज़रत उमर फरमाया ना, वो फरमाया गवर्नर चाहिए, तो एक बंदे ने कहा जी फलाना थे, आपने फरमाया की वेखे, बस जी बड़ा अच्छा आदमी, आपने फरमाया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਹਮਸਾਇਗੀ ਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਦੋਰੀ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ हज़रत उमर खुद अपने अल्फाज हैं, फरमाया सिर्फ तू उन्होंने नमाज़ें पढ़ते वेख्या, फरमाया बंदे की पहचान मामलात से होती है, नमाज़ें पढ़ने से नहीं होती। बड़े बड़े रंगों में लोग लुटिया लो ना, दीन दे लिबासे विच लुटे। हाँ जी, बेसल अब्दु अब्दुल यख्तिलु दुनिया बिद्दीन, हुजूर ने फरमाया बदतरीन है वो इंसान जिसने दीन के लिबासे में दुनिया को धोखा दी। ये तो हुजूर का अपना फरमान बोल। लोग दयानतदार बंदा कोई नहीं लगता जिन्हें पैसे दे के कारोबार कर। दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर, दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर, कि लिबासे खिजर में यहाँ हजारों राहजान फिरते। हाँ जी, इस वास्ते बिल्कुल ए मैं कद भी इत्थे तक लोग बदयानतन, इत्थे तक लोग बदयानत, कोई कारोबार करने वास्ते किसी ने तैयार नहीं। 2 दिन जनाब, चौथे दिन लुट मार करके लोगों ने माल खांदे भी नहीं पता। क्यों जी? उस सहाबी हुजूर ने की फरमाया सी, हुजूर ने फैसला तो दे देता, उन्होंने क्या हुजूर है ये जमीन तो मेरी सी। हुजूर ने उन्होंने बुला के फरमाया जिन्हें एक बालिश जमीन किसी दी लई ना, वो काले पता है कितनी बड़ी जमीन के तौक पहनाए जाने, इतने लोग प्लाटा से प्लाट खा गए, लोग पूरे जनाब जायदादा खा गए, तो फिर भी कहते असीं बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार, बड़े सूफी, बड़े फलान। हजरत उमर ने फरमाया 3 चीज़ां बंदे ने पहचान दी, या तो पता उन्हें लैन देन करे पता लग जाता हजरत कितने पानी च। हजरत अब्दुल्ला बिन कैस नूं हजरत उमर 1 साल अपने कोल रखे सी, 1 साल कोल रख के ते फरमाया सी मैं तेरा जाहिर ठीक पाया, मैं दुआ करना तेरा बातिन भी इंज हो जाए। हजरत उमर ने 1 साल कोल रखा ताबी नूं, ते फरमाया मैं तेन इस वास्ते रखे सी कि हुजूर सानू खव्वफना रसूलुल्लाह कुल्ला मुनाफिकिन अलीमिल लिसान, सानू हुजूर हर उस मुनाफिक कोलों डरांदे होंदे सन कि जेड़ा ज़बानी कलामी इंज गल्लां करे ते तुहाडी हर शै पलट के लै जाए। हुजूर सानू फरमांदे सन उस मुनाफिक कोलों मोहतात रहना है जेड़ा ज़बानी होवे ते इंज अपनी गल्लां नाल तुहानू पट के लै जाए। ते कहंदे मैं तेन इस वास्ते रखिया तू उन्हां लोगां विचों है। हजरत उमर ने अब्दुल्ला बिन कैस नूं 1 साल कोल रख के फरमाया सी ये गल। असीं 2 मिनट किसी दा वेख के कहंदे बड़ा अच्छा आदमी, ऐसे तो नहीं लोग दो लोग, ਐਵੇਂ नहीं है दीन ना जो कुछ हो रहा पाकिस्तान च। 3 खुदावां नूं मनण वाले जनाब तुहानू जुत्तियां मार रहे पूरी दुनिया। हाँ जी, अपनी तुहाडे कोई मसीत एक नहीं बन सकी पाकिस्तान बनन तो बाद, सिखां दा तुसीं अरबां रुपए उत्थे ला दिते, अपनी शाही मस्जिद दा तुसीं एक मीनार भी ना खड़ा कर सके, ना उत्थे कोई मदरसा कायम कर सके। सिखां नाल एडी कैडी हमदर्दी, ये तुहाडी जेड़े आमाल हन ना, ये उन्हां आमाल दी तुहाडी सज़ा है। हुजूर ने फरमाया आमालुकुम अम्मालुकुम, जेड़े तुहाडे करतूत होणगे ना अल्लाह ताला उदों उत्ते तुहाडे उत्ते हुक्मरान भी इहो जिही मुसल्लत कर देगा। ये तुहाडे करतूत हन जेड़े 72 साल तुसां कीते ते हुण भुगतो। हाँ, असीं तो कहंदे रहे बंदे बना, मैं हकीकत दस रहा, इन्हां दे अमालां दे सारे करतूत हन कि इहो जिहा जनाब अरबां रुपए सिखां वास्ते अगलियां लाए ते इत्थे दीनी मदरसे बड़े होए बंद कीती जा रहे। दसो जी हमें रोटी कौन देंदा इन्हां मदरसे दे तलबे इल्म, तनखावां कौन देंदा? छड्ड दिओ ये सारा, इत्थे साइंस दाखिल करो, इत्थे मौलवी क्यों पैदा होंदे, इत्थे मिस्टर पैदा करो जेड़े कमन वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, शराब खाना भी ठीक है, मसीत भी ठीक है, फलाना भी ठीक है, सिख भी ठीक है, हिंदू भी ठीक है, सारे ठीक है। ए मौलवी केड़े पास पैदा हो रहे हैं? ऐसे तरह पूरे साल जिन्हें सिखां दा काम ही कीता है और कीता है ना कि
پورے پاکستان ایک روپیہ بھی نہ کوئی نہیں لایا مسلمانوں واسطے سکھاں نوں خوش کرو ساڑھے واسطے تو کوئی مسئلہ نہیں وہ روٹی دو ٹائم کھانی اے دنیا مسافر خانہ تے رب جانے کی پکدا تے بنا مقدر ملدا نہ ہی دیگی رہ ترکدا تے روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا جس دا نام غریبی کھنڈ والا کے لنگ ہی جاندے رشتے دار قریبی اتوں لے کے تھلے تک حرام خوری دیاں عادتاں پی گئیاں قوم تے چنگا چنگا کھان دیاں ہن بھگتو سارے تسی مل کے بھگتو نبی علیہ السلام نے فرمایا فقیر عام ہو جائیں گے منگن والے تسی آ دیکھ رہے ہو ہر گلی محلے ہر سٹاپ ہر جگہ منگن والے وتنقض العہود حضور نے فرمایا وعدے دی پاسداری ختم ہو جائے گی ہاں کل دے دیں گے انشاءاللہ کل تو مراد 5 مہینے جھوٹ لوں گا وعدے دی پاسداری کر آگے وَتُعَطَّلُ الْحُدُود فرمایا حدود اسلامی ختم کر دی جائیں گے اسلام کا نام ہی کوئی نہیں لگے گا وَتُتَّخَذُ الْكَائِنَاتِ اور حضور نے فرمایا گانے والیوں کے شعبے بن جائیں گے پہلے تو گانے والی عام ہو جائیں گی نا پھر اس کو آرٹس کا درجہ دے دیا جائے گا یہ ایک فنکاری ہے یہ ناچنے کا بھی ایک بہت بڑا آرٹس ہے پھر الحمراء بن جائے گا او اسپین والا ہمراہ تو چھڑا نہ سکے اتنے نچن والا ہمراہ بنا چھڑے ڈرامے والا کہ بھائی ساڑھے واسطے اتنا ہی کافی کہ اسی روز جا کے کڑیاں ویکھیں گے تے ڈرامے ویکھیں گے بھائی کوئی نہیں اسپین تو دوبارہ ہاتھ وچ نہیں آیا کڑیاں تو نچنے ویکھ رہے ہیں نا کم یہ الحمراہ نے اتنے بنا چھڑیا اسپین والا ہمراہ توجہ اگے جناب نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا والمعازف اور گانے کے جتنے آلات ہیں وہ سر عام بکنے لگیں گے اور حضور نے فرمایا وَتُنْقَصُ الْمِيزَانُ وَالْمِكْيَالُ ناپنے اور تولنے والے آلے جو ہیں ان کے اندر کمی کی جائے گی ناپن والا بھی کمی کرے گا تولن والا بھی اپنا ڈنڈی مارتا رہے گا وَتَلِدَ الْأَمَّةُ رَبَّتَهَا حضور نے فرمایا کہ لونڈیاں اپنا مالک جنم دیں گی کیا مطلب ایک حقیقت ہے لونڈیاں دے پتر بادشاہ بن جان گے دوسرا یہ معنی میں کہ ماما جائل ہون گیا دھیاں پڑھ جان گیا پھر جویں لونڈیاں نال لوگ معاملہ کردا پھر پڑھیاں لکھیاں دھیاں ماما نال انج معاملہ کرن گیاں جویں لونڈی نال معاملہ دھیاں پڑھ جان گے اس تو یہ بھی مراد ہے آگے